नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए से, और आज मेरा ये प्रोग्राम मॉरिशस के बहुत मुमताज़ व मशहूर सना ख़ान जनाब तैमुल्ला नूर अली साहब की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। उनके चैनल क़ादरी इस्लामिक कलेक्शन पर। ये उनकी मोहब्बत है, उनकी अक़ीदत है कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को कबूल फ़रमाए और ख़ूब रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए। मैं भी आपके सामने हाज़िर हूँ और ये प्रोग्राम चल रहा है लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए से। हमारी बातें आप तक पहुँच रही हैं और पहले भी कई प्रोग्राम हो चुके हैं, कुछ लाइव भी हुए, आप हज़रात ने देखा, और उसमें कुछ सवाल जवाब के भी क्वेश्चन आंसर भी हुए, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जवाब देने की। तो बहरहाल रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, और इससे कबल भी मेरा जो बयान था, उन्वान था, रमज़ान ही था। आज कुछ बातें उसी के ताल्लुक़ से और पेश करूँगा आपके सामने। आज जनाब तैमुल्ला नूर अली साहब की फरमाइश है कि मेरा एक कलाम छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, तो वो सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, और मैं भी उनकी उन ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए ये कलाम पेश कर रहा हूँ, और आप हज़रात भी समाअत फरमाएँ। सल्लल्लाहु अला नबी वल उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। छेड़ता हूँ मैं भी अब, छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का खोलता हूँ लब जैसे खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का। आसमां की ख्वाहिश है मैं ज़मीन बन जाऊं, आसमां की ख्वाहिश है मैं ज़मीन बन जाऊं, मैं ज़मीन बन जाऊं जब से उसने देखा है जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने
مدینے کا جب سے اس نے دیکھا ہے، مرتبہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب، تذکرہ مدینے کا معصیت مٹاتا ہے، عاقبت بناتا ہے، معصیت مٹاتا ہے، عاقبت بناتا ہے، عاقبت بناتا ہے، راستہ ہے جنت کا، جنت کا راستہ ہے جنت کا، راستہ مدینے کا راستہ ہے جنت کا، راستہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب، تذکرہ مدینے کا، اس لیے میں جاتا ہوں آستان اشرف پر، اس لیے میں جاتا ہوں آستان اشرف پر، آستان اشرف پر، ہے دیار اشرف سے ہے دیار اشرف سے، رابطہ مدینے کا ہے دیار اشرف سے، رابطہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب، تذکرہ مدینے کا، سرزمین طیبہ کی بات پوچھتے کیا ہو، سرزمین طیبہ کی بات پوچھتے کیا ہو، بات پوچھتے کیا ہو، ایک ایک ذرہ ہے، ایک ایک ذرہ ہے، خوشنما مدینے کا ایک ایک ذرہ ہے، خوشنما مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب، تذکرہ مدینے کا، سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں، سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں، مصطفیٰ کے کوچے میں، سب کو یہ بتا دینا سب کو یہ بتا دینا، ضابطہ مدینے کا سب کو یہ بتا دینا، ضابطہ مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب،
تذکرہ مدینے کا۔ اور یہ مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہم جمال سے پوچھیں کیا جمال طیبہ ہے، ہم جمال سے پوچھیں کیا جمال طیبہ ہے، کیا جمال طیبہ ہے، جو گیا مدینے میں جو گیا مدینے میں، ہو گیا مدینے کا، مدینے کا جو گیا مدینے میں، ہو گیا مدینے کا، مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، مدینے کا کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا۔ یہ آپ نے میرا کلام سماعت فرمایا۔ اب والد محترم خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرف جیلانی مدد اللہ نورانی کا ایک لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ کافی لوگ جڑ چکے ہیں اس وقت، براہ راست میرا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے بھی بے حد مسرت بھی ہو رہی ہے اور بہت دعا بھی کر رہا ہوں آپ سب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر خوب فضل فرمائے، آپ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملاحظہ فرمائے۔ ہے دل میں زیارز تمنائے مدینہ، ہے دل میں زیارز تمنائے مدینہ، سرمست کیے رہتی ہے صحبائے مدینہ، سرمست کیے رہتی ہے صحبائے مدینہ، ہے دل میں زیارز تمنائے مدینہ، جس آئے مدینہ اے کاش یوں نظروں میں سما جائے مدینہ، اے کاش یوں نظروں میں سما جائے مدینہ، ہے دل میں زیارز تمنائے مدینہ، جنت سے غنی پیرس و لندن سے ہے روکش، جنت سے غنی پیرس و لندن سے ہے روکش، قربان
تیری نظروں پہ اے شیدائے مدینہ، قربان تیری نظروں پہ اے شیدائے مدینہ، ہے دل میں زیارز تمنائے مدینہ، خم رہتی ہے ہر لمحہ فرشتوں کی جبیں بھی، خم رہتی ہے ہر لمحہ فرشتوں کی جبیں بھی، کیا شان تیری گنبد خضرائے مدینہ، کیا شان تیری گنبد خضرائے مدینہ، ہے دل میں زیارز تمنائے مدینہ، یہ عظیم طیبہ کی تڑپ آٹھوں پہر ہے، یہ عظیم طیبہ کی تڑپ آٹھوں پہر ہے، آ جائے مدینہ بس اب آ جائے مدینہ، آ جائے مدینہ بس اب آ جائے مدینہ، ہے دل میں زیارز تمنائے مدینہ۔ مقطع کا شعر پیش کروں۔ اشرف کے تصدق کلیم آشفتا نظر کو، اشرف کے تصدق کلیم آشفتا نظر کو، پھر اور دکھا حسن دلارائے مدینہ، پھر اور دکھا حسن دلارائے مدینہ، ہے دل میں زیارز تمنائے مدینہ، سرمست کیے رہتی ہے صہبائے مدینہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی ہمارا آپ سے رابطہ بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ایک ایسا ذریعہ عطا فرمایا کہ جس سے کہ ہم آپ کے سامنے روبرو ہو سکیں۔ بہرحال آپ حضرات کی محبت ہے، عقیدت ہے کہ آپ حضرات ہر بار مجھ سے جڑتے ہیں اور مجھ سے بھی سنتے ہیں، میری باتیں بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آج بھی میرے پاس احمد آباد سے فون آیا، بہت افسوس ہوا کہ کورونا وائرس کے تعلق سے ایک رپورٹ آئی کہ ہمارے ایک عزیز جاننے والے تھے، ان کو بھی
یہ بیماری ہو گئی، اس بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور ان کے تمام گھر والوں کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کیا ہوا ہے۔ میری سب سے یہ درخواست ہے، بار بار درخواست ہے کہ آپ حضرات اس سے بچیں، اور مرحوم کے لیے آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کی اس بلا سے، اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے جو ڈاکٹروں نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہمیں گھر سے نہیں نکلنا ہے، جو احتیاط بتائے گئے ہیں ان احتیاط پر ہمیں آپ کو قائم رہنا ہے۔ کسی سے ملنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کریں، اور کچھ ہی دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب اس کے استقبال کی تیاری کریں، اور کچھ لوگ کمنٹس کے ذریعے سے بھی مجھے سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے لیے میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے ہیں، اس تعلق سے بھی میں جواب دوں گا۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا رمضان اور قرآن کے بارے میں، آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائیوں کو، کچھ غریبوں کو، محتاجوں کو ابھی فی الحال زکوٰۃ کی بہت ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام بند ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو لیبر ہیں، دہاڑی پہ جو کام کرتے ہیں، ان کی صرف کمائی، پورا دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پھر جا کے رات میں ان کے یہاں چولہا جلتا ہے۔ تو کچھ ایسے، بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، شعبان کے شروع میں ہی میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں، اگر اس سے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اس سال کی نہیں، اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، آپ کو دیا ہے، تو آپ اسی سال کی نہیں بلکہ اگلے 2 سال تک کی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اگلے 2 سال تک آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کاؤنٹ کر کے حساب کتاب جو آپ کی سال بھر کی جو آمدنی ہے اسی حساب سے نکال کے آپ 2 سال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ لیکن یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ضرورت زیادہ ہے، تنگی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے اس وائرس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بلا سے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت، کہ دین کے فرائض میں زکوٰۃ ایک اہم فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم فرض ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور طرح طرح سے بندوں کو اس اہم فرض کی طرف بلایا ہے، اور صاف صاف فرما دیا کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اگر زکوٰۃ دے دیا، اگر تم نے زکوٰۃ دے دیا تو تمہارے مال میں سے کچھ کم ہو گیا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، بلکہ مال اور بڑھتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو
کہ پیڑ ہے، ٹری ہے، پیڑ ہے، تو پیڑ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیڑ میں اور اضافہ ہو اور پیڑ بلند ہو اور پیڑ بڑا ہو، تو کچھ نادان لوگ یہ سوچ کر اس پیڑ کو تراشتے نہیں ہیں، کاٹتے نہیں ہیں کہ یہ پیڑ کم ہو جائے گا، پیڑ چھوٹا ہو جائے گا، مگر جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، تو وہ پیڑ کو تراشتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم پیڑ جتنا تراشیں گے پھر پیڑ اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں تو آپ پیڑ کو اگر تراشیں گے نہیں، اس کی چھٹائی نہیں کریں گے، تو پیڑ کی بڑھت رک جائے گی، وہ بڑا نہیں ہو پائے گا۔ تو جیسے پیڑ کو آپ کاٹتے جائیے، کاٹتے جائیے، کاٹتے جائیے، کچھ تراشتے جائیے، مگر پیڑ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ بس اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا مال میں اور اضافہ ہوگا اور بڑھے گا۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جائے وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، وہ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ آپ زکوٰۃ سے کیجئے، صدقے سے کیجئے، صدقہ زیادہ سے زیادہ، اس مہینے میں صدقے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور صدقہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام بلاؤں کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ صدقے سے ذریعے انسان بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، نقصانات سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جو صدقات سے، خیرات سے دوسرے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ادا کریں۔ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، آج آپ کو یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، قرآن میں بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو نماز عبادتوں میں سب سے افضل ہے، نماز عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اور زکوٰۃ فرائض میں سب سے افضل ہے، زکوٰۃ فرائض میں سب سے افضل ہے۔ تو ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز نہیں ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے، جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں، کہ اسے اس کا علم کام آئے۔ دونوں حدیثوں میں غور کرنے سے یہ بات یقین کے اجالے میں آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا نماز اور ایمان سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ پہلے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں، پہلی حدیث میں فرمایا کہ اس کی نماز نہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں۔ تو سوچی کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو اس کا عمل کام دے، یعنی زکوٰۃ کے بغیر دوسرے اعمال صالحہ کی مقبولیت بھی خطرے میں ہے۔ آپ لاکھ اعمال کیجئے، نیک اعمال کیجئے، جتنے بھی نیک اعمال کیجئے، مگر اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو سوچئے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ نماز تو صرف خدا کا حق ہے،
نماز تو صرف خدا کا حق ہے، لیکن زکوٰۃ خدا اور بندگان خدا دونوں کا حق ہے، خدا اور بندگان خدا دونوں کا حق ہے۔ نماز کی قضا تو آسان ہے کہ جب آدمی توبہ کرے گا پڑھنا شروع کر سکتا ہے، قضاء عمری کر سکتا ہے، اس میں پیسے کا کوئی سوال نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ لیکن زکوٰۃ تو توبہ کے بعد بھی مال سے ہی ادا کرنی ہے۔ آپ لاکھ توبہ کریں مگر زکوٰۃ آپ کو چاہے بعد میں ادا کیجیے مگر آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اور لیکن زکوٰۃ تو توبہ کے بعد مال سے ہی ادا کرنی ہوگی، اور جو شخص سال بسال 2.5% زکوٰۃ ادا نہ کر سکا ہو تو وہ اکٹھے کئی سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو جو شخص 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اکٹھا جو ہے 2 سال کی 3 سال کی زکوٰۃ کیسے ادا کر پائے گا؟ تو زکوٰۃ نہ دینا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ قرآن نے اس کو مشرکین کے عمل میں شمار کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا مشرکین کا کام ہے۔ تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ کمنٹس میں، اور سب کے کمنٹس بھی ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے، حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج پھر میرے پاس کچھ سوال آئے تھے کہ تراویح کے تعلق سے، کہ جو لوگ، میں تو آج پھر بتانا چاہتا ہوں آپ رات کو، جو اس دن میرا یہ پروگرام نہیں دیکھ پائے تھے، جو آج دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی بتا دوں کہ تراویح کے تعلق سے کہ جیسے لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور ہمیں پوری طرح سے اپنے آپ کو آئسولیشن میں ہی رکھنا ہے، اور گھر میں ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں سب گھر میں ہی کرنی ہے۔ تو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہم جمعہ جیسی عظیم نماز اس وبا کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو جیسے جمعہ ہم گھر پہ پڑھتے ہیں اور باقی نمازیں گھر پہ پڑھتے ہیں، ویسے تراویح بھی پڑھیں گے، ویسے ہم لوگ تراویح بھی گھر پہ ہی پڑھیں گے۔ اور بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اگر جسے کسی کو تراویح میں 10 سوریں پڑھی جاتی ہیں، اور اگر کسی کو 10 سوریں یاد نہ ہو، کسی کو 2 یاد ہوں، کسی کو 4 یاد ہوں، تو وہ کیسے تراویح پڑھیں گے؟ تو ان کا بھی جواب یہی پچھلی بار میں نے جواب دیا تھا کہ وہ پڑھیں گے، اگر 2 سورہ یاد ہیں تو 2 سورے سے ہی وہ پوری تراویح پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں۔ مثال کے طور پر ان کو صرف سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہے تو وہ پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھیں گے۔ یہ ہر رکعت میں، اسی طرح 20 رکعت میں پڑھیں گے، ہر 2 رکعت میں، تو تراویح ہو جائے گی۔ بہرحال کوشش کرنا چاہیے، یہ تو اتنا اچھا موقع ہے لاک ڈاؤن کا، آج سب کا کام بند ہے، سب لوگ گھر میں ہیں، تو کم سے کم ہر مومن کو کم سے کم 10 سوریں تو یاد ہونی چاہیے۔ اگر یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملا ہے ہمیں، آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی حمد و ثنا ہم بیان کریں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، دعا کریں اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایسا عظیم الشان برکت والا مہینہ ہمارے آپ کے بیچ آنے والا ہے، اس کا ہم استقبال کریں، زکوٰۃ ادا کریں،
صدقات خیرات جو ہو سکے ہم سے کریں، اور خاص طور سے غریبوں کی مدد کریں۔ اپنے آس پاس میں آپ دیکھیں کہ کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، عطا کیا ہے، تو آپ اپنے آس پاس دیکھیے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، لاچار ہے، غریب ہے، تو آپ اس کی مدد کیجیے۔ اسلام میں اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے کہ لوگوں کی تکلیف دور کرنا، اور وہ صرف مسلمان ہی نہیں، اگر وہ غیر مسلم بھی اگر ضرورت مند ہے، آپ کے دروازے پہ آ رہا ہے، تو آپ اس کی بھی ضرورت پوری کیجیے۔ جانور ہوں، جیسے آج کل گرمی کا وقت ہے، اپنے چھتوں پر پانی رکھ دیے کہ پرندے وغیرہ جیسے آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی پیاسا پرندہ آپ کی چھت پر آتا ہے اور آنے کے بعد اگر وہ پانی پیتا ہے تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا کہ ایک پرندہ پیاسا آیا، آپ کی چھت پر آیا اور پیاس اپنی بجھا کے گیا۔ تو ایک ایک نیکیاں کو ثواب بہت ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس اس پر ہم قائم ہو گئے تو بس، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، نیکی سے ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، تھوڑا اندھیرا ہو گیا تھا، ڈارکنیس تھا، اندھیرا تھا، تو اس کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگ گئی، کسی پتھر سے اسے ٹھوکر لگ گئی۔ تو ٹھوکر لگنے کے بعد بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے راستے میں کوئی چیز آئی، ٹکرائی، پیر سے آگے بڑھ گئے، وہ پتھر وہیں کا وہیں جگہ ہے، لوگ ہٹاتے بھی نہیں اس کو، پتھر کو بیچ راستے سے۔ مگر جب اسے ٹھوکر لگی تو اس نے سوچا کہ جیسے ہمیں ٹھوکر لگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد پھر کوئی اسی راستے سے آئے، اس کو بھی ٹھوکر لگ جائے، اس سے بھی چوٹ آ جائے۔ اب مجھے تو چوٹ آئی چکی ہے، اب میرے بعد آنے والوں کو چوٹ نہ لگے، تو یہ دل میں خیال کر کے اس نے اس پتھر کو اٹھا کر کنارے رکھ دیا، راستے سے کنارے اٹھا کے رکھ دیا۔ اور پھر انتقال کے وقت جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے کسی قریبی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا بھی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، جبکہ وہ بہت نمازی، پرہیزگار، روزہ رکھنے والا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، نیک عمل کرنے والا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم تو اللہ کے بہت نیک بندے ہو، نماز کے پابند، روزے کے پابند، بہت پابند انسان تھے، تو اللہ نے تم کو بخش دیا ہوگا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں جن اعمال پر بھروسہ کر کے آیا تھا وہ ایک بھی اعمال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوا۔ نہ میری نماز قبول ہوئی، نہ میرا روزہ قبول ہوا، نہ میرا حج قبول ہوا، نہ میری زکوٰۃ قبول ہوئی۔ کچھ اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا کمی رہ گئی، مجھ سے کیا ہو گیا جو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ جب کچھ قبول نہیں ہوا تو فرشتوں نے سمجھا کہ بھائی اس کو اللہ کی بارگاہ میں تو قبول ہوا نہیں ہے، اب اس کو جہنم میں لے کے ڈال دیتے ہیں، جہنم کی طرف لے کے جانے لگے۔ تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، فرشتوں سے فرمایا رکو۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسا نیک عمل کیا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔ جب یہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر کنارے رکھ دیا تھا، اور یہ سوچ کر رکھا تھا کہ جیسے مجھے ٹھوکر آئی ہے، میرے بعد آنے والے کو کسی کو ٹھوکر نہ لگے، یہ سوچ کے اس نے اس پتھر کو کنارے رکھ دیا تھا۔ تو اس کی یہ ادا، یہ نیک عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں اسی کے بدلے میں اس کو میں جنت دیتا ہوں، اس نیک کام کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ تو فرشتے جس بندے کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو صرف ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہوا کہ جو شخص جہنم کی طرف جانے والا تھا وہ جنت میں جا رہا ہے۔ تو نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتے ہیں۔
آپ اپنے والدین کے ساتھ نیک عمل کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے۔ آج کل بہت سے بچے ہیں جو والدین کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک میں تو آتا ہے لا تقل اف لہما، والدین کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے کہ لا تقل اف لہما، ماں باپ آپ سے جتنا ناراض ہو جائیں، جتنا آپ کو کہہ دیں، برا بھلا کہہ دیں، جو کچھ بھی کہہ دیں، غصے میں آپ کو ڈانٹ دیں، مگر قرآن فرمائے لا تقل اف، اف تک مت کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا کیا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا کیا ہے، غریبوں کی مدد کرنا کیا ہے۔ یہ سب ہم کو اسلام نے بتایا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی آتا تھا، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، آپ اس کی مدد فرماتے تھے، اس کے سنتے تھے، آپ کا اخلاص، آپ کا کردار دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے اور کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ تو وہی اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے آج کل ہمیں و آپ کو، کہ ہم لوگ بھی اپنے تو بھائیوں میں تو اخلاق کا نمونہ پیش کریں، اپنے بھائیوں میں غیروں کے بھی ساتھ ہم کو حسن خلوص سے پیش آنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ارے جب سوچئے کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے، جب آپ کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھیں گے، آپ کو خلوص اور اخلاق سے بات کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے، تو ان کے پر کتنا جو ہے اثر ہوگا کہ جب امتی کا اخلاق کا یہ عالم ہے، جب امتی کے اخلاق کا یہ عالم ہے، کردار کا یہ عالم ہے، تو جو ان امتی کے جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ کو آئیڈل بنائیے، دوسروں کے لیے نمونہ بنائیے کہ لوگ دیکھیں تو آپ سے سیکھیں۔ آپ کے کردار بلند ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق بلند ہونا چاہیے، آپ کا نیکی کرنے کا جذبہ بلند ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، آپ کا غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ کو فالو کریں گے، لوگ آپ کو فالو کریں گے، مگر اس لائق بنیے کہ لوگ آپ کو فالو کریں، لوگ آپ کو مانیں، آپ کی عزت کریں۔ پہلے آپ کو اس لائق بننا ہوگا، آپ کو اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا بھی شاندار ہو جائے گی، آخرت بھی شاندار ہو جائے گی۔ اس سے اللہ کبھی نیکی کو رد نہیں فرماتا، نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل کیا جائے، چاہے آپ نیک عمل لاکھوں سے کیجئے، چاہے آپ 1 روپے سے کیجئے، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ کیسے آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو کرنے کا جو انداز ہے وہ کیسا ہے، اس میں دکھاوا شامل نہ ہو، تکبر شامل نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دکھاوے کو نہیں دیکھتا، نہ جسم کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے لباس کو دیکھتا ہے، نہ وہ آپ کے پہناوے کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھتا ہے وہ تو آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو جو دنیا دیکھتی ہے، جو دنیا دیکھتی ہے، اس لیے کہ دنیا تو آپ کا دل نہیں دیکھ رہی ہے، دنیا تو آپ کا دل نہیں دیکھ رہی کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہو، تو آپ کا چہرہ دیکھ رہی ہے، آپ کا لباس دیکھ رہی ہے، آپ کے ظاہر سے آپ کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ تو اپنے دل کو درست کیجئے، درست کو کیجئے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو پہلے اپنے آپ کو پہچانیے، پھر خدا کو پہچان جائیں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، نیک اعمال کیجئے۔ اور نماز کے تعلق سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نماز کے تعلق سے کہ ہم اولیاء کرام اس وقت تک نیت نہیں کرتے، نیت کر کے ہاتھ نہیں باندھتے جب تک کہ ہم خانہ کعبہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، چاہے دنیا کے جس کونے میں رہیں، مگر جب تک ہم خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تب تک ہم نیت کر کے ہاتھ نہیں باندھتے، اور اس وقت تک سلام بھی نہیں پھیرتے، اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے جب تک کہ خدا کا جلوہ نظر نہ آ جائے۔ تو یہ اولیاء کرام کی نماز ہے، مگر خیر ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم خدا کو نماز میں نہیں دیکھ سکتے، خدا کا جلوہ ہم نماز میں نہیں دیکھ سکتے، مگر دل میں یہ تو خیال کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ ہم دل و دماغ میں بسا لیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر نماز پڑھنے کا اور لطف آئے گا، نیک اعمال کرنے کا اور لطف آئے گا۔ تو جب یہ آپ ذہن میں بسا لیں گے، ہر وقت آپ کے ذہن میں بس جائے گا، ہر وقت آپ کے دماغ میں یہ رہے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو آپ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں بڑھیں گے، آپ کو یہ خیال آئے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، جوئے خانے کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کو فوراً دماغ میں آئے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے، شراب خانے کی طرف نہیں جائیں گے، آپ فوراً دل میں سوچیں گے کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بس جائے گی کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نماز پڑھیے تو ایسے پڑھیے کہ آپ کو خدا دیکھ رہا ہے، دل و دماغ میں یہ بسا لیں تو آپ کو نماز پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے تو جانتے ہیں الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جو نمازی ہو جاتا ہے وہ نہ بے حیا ہوتا ہے نہ وہ بے شرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر فضل فرمائے۔ دعا کے لیے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور بھی انشاءاللہ کسی کو بھی کوئی بھی سوال کرنا ہو، پوچھنا ہو، وہ میرے پیج میں بھی میسیج میں سوال دے سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے کسی پروگرام میں میں اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ حضرات اسی طرح جڑے رہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، آپ حضرات مجھے دیکھ لیتے ہیں، میری باتیں بھی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بترضى۔ اللہم یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، یا مقلب القلوب وابصار ودلیل المطہرین، ویا غیاث المستغیثین، ویا مسلم اغثنا 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 توکلت فوت امری وامر حاضر المؤمنات والمسلمین والمسلمات الیک یا رزاق یا فتاح یا باسط یا حافظ ناصر یا رقیب یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل ہے مولا و نعم النصیر۔ یا برکت النبی طالب السمع اللہ ترتیلی، اے اشرف زمانہ زمانے مادر ہائے بسترازی کل دے کر بخشا، یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتواگیر سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر بگر داب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ اسمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، یا شیخ عبد القادر الجیلانی شاء اللہ شاء اللہ شاء اللہ نادی علی امت العجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم وقم سنجلی وبعظمتی کا یا اللہ وبنبوتی کا یا نبی اللہ وبولایتی کا یا علی یا علی یا علی۔ مالک و کار ساز بندہ نواز بے نیاز، اپنا اسماء حسنہ کے صدقے میں، اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا تمام عالم اسلام پر فضل فرما، کرم فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مولا دنیا میں جہاں جہاں یہ کرونا وائرس کووڈ 19 پھیلا ہوا ہے مولا،
جو لوگ اس بیماری میں پڑے ہیں مولا ان سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرما، اس بیماری کا جلد سے جلد مولا خاتمہ فرما۔ جہاں جہاں لوگ جو حضرات مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں پیج پر مولا ان سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما مولا، ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو مولا اس بلا سے، اس بیماری سے محفوظ فرما، کرم فرما، رحمتیں برکت، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کے اخلاق کی بھیک عطا فرما مولا، ان کی سنت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بلاؤں وباؤں حادثوں فتنوں بیماریوں سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما، فضل فرما، کرم فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ حضرات میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرا پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ جلد آپ سے ملوں گا اپنے پیج کے ذریعے سے، وہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو دیجیے گا کہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ان تک بھی یہ سب باتیں پہنچے، ان کی معلومات میں اضافہ ہو، اور مجھ سے بھی کچھ بولنے میں، کچھ کہنے میں اگر گستاخی ہوئی ہے، کچھ غلطی ہوئی ہو تو مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔